عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكرم الخبز، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم سامعین کرام، عزیز بزرگان دین، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، جس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ساری دنیا مل کر، بلکہ ساری کائنات مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کسی کو رسوا کرنا چاہے، کسی کو برباد کرنا چاہے، کسی کو نیست و نابود کرنا چاہے، لیکن اللہ اسے عزت بخشنا چاہے، اللہ اس کی بہادری کو تمام دنیا کے اندر پھیلانا چاہے، اللہ اسے حفاظت و حفظ و امان میں رکھے، تو ساری دنیا کی محنتیں قاصر رہ جائیں گی،
کوئی اس کو ذلیل کرنا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہے، بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ کر لے، بڑے سے بڑے عہدے پر بنا کر سب کا حاکم کیوں نہ بنا دے، حکمران کیوں نہ بنا دے، لیکن اللہ اسے عزت نہیں بخشے، اللہ اسے اپنی طرف سے وہ عزت مآب نہ بنائے، سو ساری دنیا مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو انسان جس دور سے گزر رہا ہے، آج جو انسان جو سرکشیوں سے گزر رہا ہے، آج جو انسان جن ماحولات میں اپنا سفر چل رہا ہے، یاد رکھ لے یہ ماحول نہ تمہیں آخرت میں کام آئے گا نہ حشر کے میدان میں کام آئے گا۔ یہ زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ آپ کے ساتھ آئی، نہ میرے ساتھ آئی، نہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی، بلکہ یہ دنیا نے سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں پر جو بھی آئے مسافر بن کے آئے۔ مسافر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دن کا سفر کرے یا ایک گھنٹے کا سفر کرے یا گاڑی میں 5 منٹ کا سفر کرے، اس کا خیال، اس کی ذہنی پلاؤ، اس کا دل و دماغ یہ کہتا ہے نہیں مجھے اتنی ضرورت ہے کہ میں اس جگہ سے وہاں پر پہنچ جاؤں، مجھے اتنی ضرورت بس ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں گاڑی میں گھر بھی رکھ لوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں گاڑی میں سب کو بٹھا دوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جہاں بھی جاؤں میرا گھر بار چلے۔ یہ دنیا مومن کے لیے مسافر خانہ ہے، یاد رکھ لو۔ یہاں پر خواہشات پورے نہیں ہوتے، یہاں پر ہماری ہر چیز پوری نہیں ہوتی، یہاں پر اپنے ایمان کو بنانا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تب جا کر آخرت میں اس کا پھل، اس کے حساب کا اجر و ثواب ملے گا۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا جسے اصحاب کہف کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دن میں کے شروع حصے کے اندر یعنی فجر کے نماز کے بعد ہی کا وقت رکھ لو، جو کوئی 10 آیتیں پڑھ کر دن کی شروعات کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر شرور و فتن سے، ہر جادو سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں تک بتایا گیا جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا ہفتے بھر کی جو بھی آپ کو تکلیفیں آنے کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ بہت سارے کم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ لوگ آج پڑھنا بھی دشوار ہو گیا لوگوں کو۔ لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ یوٹیوب میں چلا کر سورہ کہف سن لیتے ہیں، سورہ یاسین یوٹیوب میں چلا کر سن لیتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں دیکھو بھائی ہم نے یاسین پڑھ لیا ہے، تم کام کر رہے تھے، چند آیتیں تمہاری چھوٹ گئی، چلو بھائی تم یاسین سن رہے ہو، یاسین زبان میں بھی تمہارا چل رہا ہے، تمہارا دل و دماغ بھی اسی یوٹیوب چینل میں جو یاسین چل رہا ہے اسی کی طرف تمہارا دل و دماغ ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تمہارا دماغ اگر وہی ہے تو یاسین پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا ہی، سننے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن آج جو ہم گھروں کے اندر کرتے ہیں سورہ بقرہ ڈال کر چھوڑ دیے، سورہ کہف ڈال کر چھوڑ دیے، قرآن ڈال کر چھوڑ دیے، یہاں مستورات پکانے میں لگی ہوئی ہیں، یہاں کوئی ٹک ٹاک چلانے میں لگا ہوا ہے، یہاں کوئی انسٹاگرام چلانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اور فیس بک چلانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اور دنیا کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور بزنس کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور اپنے ماحولات کے اندر مذاق کر رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے،
گانا سن رہا ہے، ایسے فحش باتیں کر رہا ہے، کیا قرآن اس کو دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ کیا قرآن اس کے بارے میں وہ سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بتاؤ، کیا آج ہم اس دور کے اندر قرآن کی توہین نہیں کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کے اوپر ہم نقصانات نہیں اٹھا رہے ہیں؟ بے وضو ہوتے ہیں، خامخواہ کا قرآن چھین دیتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، قرآن کو چھین دیتے ہیں، جو کہتے ہیں توبہ کر لیں گے معافی مل جائے گی۔ ارے بے شرمو، اللہ کے سامنے جا کر توبہ کے لیے گر پڑو کہ قرآن جیسی پاکیزہ کتاب کو یہ بغیر وضو کے ناپاکی کے حالت میں چھوؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں کے مسائل آتے ہیں، حضرت قرآن گر گیا۔ بہت سارے لوگوں کے مسائل آتے ہیں، حضرت دیکھیے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ایسا ویسا ہونے سے نہیں، آپ قرآن کو ایک محفوظ جگہ پر، ایک گھر میں ایک جگہ بنا کر رکھتے تو قرآن کا وہ مرتبہ، قرآن کی وہ عظمت آپ کے دلوں میں ہوتی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کو رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب میت گھروں سے اٹھتی ہے تو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن بد دعا دے گا یا دعا دے گا؟ تمہارے بارے میں سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آج جو قرآن لوگ جو سمجھ رہے ہیں، آج قرآن کو ایک بیپار بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ وہ علماء کو اس بیپار میں داخل کر لیا ہے۔ علماء کی ضرورت پڑی، گھروں میں قرآن کے لیے بلا لیا۔ علماء کی ضرورت پڑی، گھروں کے لیے بلا لیا۔ اتنا علماء کو کوئی پوچھ کر نہیں دیکھتا، علماء کو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ وہ قرآن علماء آ کر 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں قرآن پڑھتے ہیں، آ کر محنت سے اپنا جی لگا کر پڑھتے ہیں۔ اپنے تب جا کر علماء کو 100 روپے، 50 روپے، 150 روپے، 200 روپے دے کر بھیج دیتے ہیں۔ اگر قرآن خوانی کرنے کی آپ کو حیثیت نہیں تو آپ ہی گھروں میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھ لینا۔ آپ جس کے دل کے اندر قرآن ہوتا ہے وہی اگر قرآن پڑھے گا تو پیسوں سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ تو جو اس کا پڑھنے کا ٹائم ہے، اس کے ٹائم سے اس کو پیسے دے دینا چاہیے، تاکہ ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا کچھ ہدیہ اس کے اخراجات میں لگ جائے۔ یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں ایسی پیدا ہونے چاہیے۔ ایک زمانے میں حضرت ابو حنیفہ کے دور تھا، اس زمانے میں جب بچہ حافظ قرآن ہوا، والد محترم آئے اور آ کر کئی سارا مال دولت دے کر چلے گئے اور کہنے لگے آپ نے تو ایک آیت نہیں 6666 آیتیں میرے بچے کے سینے میں محفوظ کرائی ہے، محنت پڑی ہے، یہ پیسے دے کر بھی، یہ کپڑے دے کر بھی میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک معمولی سا، میں دنیا کی مثال بتاؤں، ایک معمولی سا بچہ کانوینٹوں میں پڑھنے والا، ایک معمولی سا بچہ اسکولوں میں پڑھنے والا، ایک بچہ جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والا، اسکالرشپ حاصل کر کے پڑھنے والا، فرسٹ کلاس سے لے کر SSLC تک پڑھنے والا کیوں نہ ہو، 11ویں 12ویں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر گریجویٹ کیوں نہ بن رہا ہو، MBBS کیوں نہ بن رہا ہو، آج وہ بچہ بڑے انعامات سے کچھ پاس ہو جاتا ہے، سارا خاندان کا خاندان اسے کیا کرتا ہے پتہ ہے، اسے تحفے سے نوازتا ہے، اسے ٹور کو لے کر جاتے ہیں، اس کے لیے ٹرپ کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے بسوں کا انتظام کرتے ہیں، تاکہ ہم بچہ MBBS ہو گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ MBBS کے لیے یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا چوبا کھانے کے لیے ہو رہا ہے، اس کے پیسے کھانے کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ یہ میرا علاج مفت میں کرے گا، میرا علاج آرام سے کرے گا۔ وہی ایک حافظ قرآن جو سینے میں محنت پڑھ کر، مدرسوں سے نکل کر، مشقتیں اٹھا کر، گھروں کی قربانیاں دے کر، کیا کیا حالتیں ہوتی ہیں گھروں میں، کیا کیا مشقتیں ہوتی ہیں گھروں میں، ہر چیز کو برداشت کر کے اپنے سینوں پر پتھر رکھ کر، ہر چیز کی قربانیاں لے کر جب حافظ قرآن بن کر اپنے محلے کے لیے آتا ہے تو کیا اسے انعام دیا جاتا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ ارے چھوڑو بھائی، ہمیں کیا لینا دینا، ارے بھائی ہمیں ان سے نہیں ہوتا، ہمیں ان سے نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے انسان، ارے میرے دوست، ارے ذرا سا خیال رکھ لو، اس بچے کی تو قدر نہ کرو، بلکہ اس کے سینے کے اندر جو قرآن ہے اس کی تو عزت کر لیا کرو، قرآن کی عزت کرو، قرآن کا ادب احترام کرو۔ اللہ نے موقع دیا ہے، سانس ختم تو انسان ختم۔
سانس ختم ہو گئی تو انسان بھی ختم۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، وَرَتِّلِ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، تجوید کے ساتھ سکھائیں گے، وہی بچہ ہماری قبر پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھنے والا بنے گا، وہی بچہ ہماری قبروں پر آ کر سورہ ناس سورہ فلق پڑھنے والا بنے گا۔ جب ہمیں ہی شوق نہیں ہے پڑھنے کا، جب ہمیں ہی دلچسپی نہیں قرآن پڑھنے کا، جب ہمیں ہی مسجدوں کو آنے کا شوق نہیں، جب ہمیں ہی اللہ کے گھروں کو آنے کا شوق نہیں، لذت نہیں، مزہ نہیں، دلچسپی نہیں، تو کیسے ہمارے بچے زمانے کے وقت کے اولیاء بنیں گے؟ کیسے ہمارے بچے مسجد اور مدرسوں کے رہبر اور رہنما بنیں گے؟ سوچ کر دیکھیں، خیال کر کے دیکھیے، آج ہم مسجدوں سے کتنا دور جا رہے ہیں، حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، حالات دن بدن منفرد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کی سوچ ہے، میں حکمتی انداز میں بول رہا ہوں، آج لوگوں کی سوچ ہے، لوگ چاہتے ہیں نوٹوں پر بھی اوروں کی اور جو بتوں کی ہی تصویریں ہیں، جو پیسوں کی نوٹ آج انسان جیب میں رکھتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے پیسوں کا پجاری مت بنو، پیسوں کی محبت اپنی دلوں میں مت ڈالو، پیسوں کی محبت اپنی دلوں سے نکال کر پھینک دو۔ آج لوگ سوچ رہے ہیں انسان اتنا مسلمان اتنا کمینہ کیوں ہو گیا، اتنا بیوقوف کیوں ہو گیا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، غیروں کی جگہوں میں جا کر پوجا کرنا یہ کون سا اسلام کہتا ہے؟ آج جو دیپاولی کے اندر کئی سارے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے، یاد رکھ لو مذہب اور مذہبوں میں جا کر مداخلت کر کے تم بھی انہی کے طریقے کو اپنا رہے ہو، انہی کے ڈھنگ کو اپنا رہے ہو، دنیا میں تو بچ جاؤ گے، آخرت میں کون بچائے گا؟ کسی کا باپ نہیں آئے گا، کسی کی ماں نہیں آئے گی۔ یہاں پر پٹاخے اڑا رہے ہو، یہاں پر راکٹ اڑا رہے ہو، یہاں پر بارش سلگا رہے ہو، یہاں پر چٹنی ڈال رہے ہو، میرا بچہ خوش ہو جائے گا، میرے بچے کو سکون مل جائے گا، میرا بچہ سسربتی چلائے گا، وہ اس کی دل کے اندر ہیپینس آ جائے گی، خوشدلی آ جائے گی۔ اگر وہی بچہ سلگاتے سلگاتے ہاتھ جلا لیا تو کیا کرو گے؟ اگر وہی بچہ سلگاتے سلگاتے ایک وقت میں پٹاخوں کا دکان کھولنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ آج کے بچے چھوٹے ہی سے کمپیوٹر کا دماغ لے کر پیدا ہو رہے ہیں، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ یہ دور کہاں پر جا رہا ہے اور انسان بھی وہیں تک جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جیسے اور علاقوں میں ہونا چاہیے تھا کہ دیپاولی ہوئی وہ لوگ منا رہے ہیں، ان کی عید ہے، ہم کسی دھرم کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی مذہب کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کے مذہب میں جو چیز کرنا ہے کریں، لیکن اسلام کون سے کہتا ہے؟ کیا حضرت ابوبکر کے دور کے اندر دیپاولی منائی گئی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر دیپاولی منائی گئی؟ کس بنیاد پر منا رہے ہیں؟ انسان اور لوگوں کی جگہ پر سجدہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اب یہ زمانہ آ گیا کہ اور مذہبوں میں جا کر پٹاخے اڑا رہے ہیں، اور جہاں پر کہا جاتا ہے پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہی کلمے کی جگہ پر پٹ لگا رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کی نشانی ہے؟ کیا یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے؟ قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے کیا عذاب آئیں گے۔ دنیا میں تو جھوٹ بول کر بچ جاؤ گے، دنیا میں تو چاپلوسی کر کر بچ جاؤ گے، وہاں پر کون بچائے گا میرے دوست؟ بولو مجھے، وہاں پر کوئی نہیں بچائے گا، وہاں کسی کا باپ بھی نہیں آئے گا، کسی کی ماں بھی نہیں آئے گی، کسی کا دوست بھی نہیں آئے گا، کوئی حاکم بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، بادشاہت کس کی ہے؟ میری ہے۔ طاقت اب کس کی ہے؟ میری ہے۔ اب قوت کس کی ہے؟ میری ہے۔ بتاؤ مالدار کہاں پر چلے گئے؟ بتاؤ قوت والے کہاں چلے گئے؟ بتاؤ سب مر گئے، سب کی موت ہو گئی، اب میرے علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر بادشاہ نہیں ہے۔ کسی کی مالداری ساتھ آنے والی نہیں ہے، کسی کا پیسہ کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے، کسی کی دولت کسی کے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ آج جو دماغی پلو ہم کر رہے ہیں
وہاں پر اور مذہب میں جائیں گے، جا کر ان سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ جمعیت علماء کی حفاظت فرمائے۔ آج جو صحیح کام کو جمعیت علماء ان 100 سال پورے ہو گئے، آج ہر چیز کا حساب و کتاب موجود ہے، ہر چیز کا پروف موجود ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو ہر طرف سے رہنما بن کر مسلمان قوم کی جو طاقت بن رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آج لوگ جو قوم علماء سو کے نام سے، علماء جاہل کے نام سے، جس نام سے بھی بلائے جائے کم ہے، لوگوں غیر قوموں کے ساتھ مل کر ان کی ماتحتی میں آ کر مسلمانوں کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، اللہ کے واسطے سنو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرو، اسے شرک کہتے ہیں۔ شرک اللہ سب کو معاف کرے گا، جھوٹ کو معاف کرے گا، اللہ زنا جیسا سب سے بڑا گناہ اللہ اسے بھی معاف کرے گا، لیکن یاد رکھو اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی بھی اوروں کے پاس مت مانگنا، مانگنا ہے اللہ کے پاس، مانگنا ہے اپنے رب کے پاس مانگنا۔ یہ مت سوچو وہاں پر جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم وہاں پر جائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم اس طرف رخ کریں گے وہاں پر 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ حرام کی کمائی حرام ہے میرے بھائی، سود کی کمائی حرام ہے، بیاج کی کمائی حرام ہے۔ مت جاؤ اس دور میں جو اپنے ماں کے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں ایسا گناہ کرتے ہو؟ کیوں ایسی برائیوں کو عام کرتے ہو میرے بھائی؟ اللہ کے لیے ایسا مت کرو۔ تمہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ ہر ایک چیز کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہمیں کھڑ کر دینا ہے، کوئی بچنے والا نہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میں نے اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کا وعدہ کیا تھا، تو چلو میں اس واقعے کو سنانا شروع کرتا ہوں۔ ایک قوم تھی جس کو اللہ رب العزت نے 300 سال ایک غار کے اندر سلا دیا تھا۔ کتنے سال؟ کتنے سال بھائی؟ 300 سال، 300 ایئرس۔ کتنے سال؟ 300 سال ایک غار میں سلا دیا تھا۔ اس دور میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ جو بت پرستی کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اور اصحاب کہف یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہ کے دربار میں خاص لوگ ہوا کرتے تھے، دربار کے معزز لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک جماعت کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ چند لوگ اکٹھا ہو جائے، 10 لوگ یا 15 لوگ یا 13 لوگ، جتنے بھی، اسے اصحاب کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کا ظلم اس دور کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ بادشاہ نے کہا اے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر تمہیں بھی ہماری طرح آنا پڑے گا۔ تو ان کے بچنے کا کوئی ذریعہ اسباب نظر نہیں آ رہا تھا، یہ بڑے پریشان ہو گئے، میں کروں تو اب کیا کروں؟ سب نے مشورہ کیا اور بادشاہ کے اس قول سے اگر وہ ہمارے اوپر ظلم کر دے گا، ہم تو سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کریں گے،
تو یہ بات سن کر یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے. ساتھ میں ایک جانور، اسی لیے کہا جاتا ہے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. میں یہ شبد، یہ الفاظ کہنے سے مجھے بڑا خراب لگتا ہے، تبھی بھی میں کہہ دوں گا آج انسان اتنا وفادار نہیں ہے جتنا کتا ایک مالک کا وفادار ہوتا ہے. ایک مرتبہ اسے ایک بسکٹ ڈال دو، ایک مرتبہ اسے ایک بند ڈال دو یا گوشت کا ٹکڑا ڈال دو، اپنے مالک کو جہاں پر بھی دیکھے گا اپنے مالک کے پیچھے چلنے سے باز نہیں آئے گا. ہر وقت اپنے مالک کے پیچھے 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 دوڑتا نظر آئے گا. آج ہم نے رب کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جس مالک نے ہمیں 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، جس مالک نے ہمیں سانس لینے کی اجازت دی، جس مالک نے ہمیں بہترین سے بہترین کھانا کھلایا، آرام سے رکھا، آرام سے بٹھایا، آرام سے موج مستی کر رہے ہیں، آرام سے ہر چیز، ہر خواہشات وقت بوقت ضرورت پوری ہو رہی ہے. لیکن آج وہی مالک کو بھلا کر آج ہم اللہ حفاظت فرمائے، آج اللہ حفاظت فرمائے، آج ہم اسی مالک کے گھر سے دور ہو گئے. تو کتا بہتر ہوا یا ہم بہتر ہوئے یا میں بہتر ہوا؟ جس اللہ نے ہمیں ہر چیز دی، جس اللہ نے ہر چیز کو مسلمانوں کے لیے بنایا، ایمان والوں کے لیے بنایا، سورج کو ایمان والوں کے لیے، چاند کو ایمان والوں کے لیے، ہر چیز کو ایمان والوں کے لیے بنایا. آج وہی ایمان والا اللہ کو چھوڑ کر، آج وہی ایمان والا اللہ کو بھلا کر اوروں کے گھروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے. تو غرض اصحاب کہف ایک غار میں چلے گئے. جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس میں ایک کتا بھی تھا جو وہاں پر بیٹھ کر رکھوالی کر رہا تھا. یہ ظالمین کو جب خبر ملی کہ یہ اصحاب کہف کے جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اوپر غار پر ایک پتھر رکھ کر غار کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ سسکتے 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 وہیں پر ان کی موت واقع ہو جائے، وہیں پر مر جائے. تو اصحاب کہف کا کتا رکھوالی کر رہا تھا. وہاں کے وزیر، وہاں کا جو بھی تھا اس زمانے میں، ان کی فوج آئی اور ایک پتھر کو اس غار کے چھوٹے سے پر پتھر رکھ دیا، اور پتھر اتنا وزنی تھا کہ 30-40 لوگ مل کر بھی اسے ہٹا نہیں سکتے تھے. کتا بھی اندر رہ گیا. زمانہ چلتا گیا، زمانہ چلتا گیا. جو ظالم بادشاہ تھا وقت آیا کہ وہ مر گیا. بڑی خراب موت مرا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. ظلم کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. الظلم ظلمات یوم القیامہ، حشر کے میدان میں بھی اسے معلوم ہو جائے گا ظلم کس چیز میں آئے گا. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں آج علاقوں میں، نہیں ظلم ہو رہا ہے کیا ہمارے علاقے میں؟ ہمارے علاقے میں کیا ہر جگہ رات میں ظلم ہو رہا ہے. آج رات میں کوئی اکیلا دکھا تو اسے کھڑا کر پیسے چھین لیے، رات میں کوئی اندھیرے میں دکھا تو اسے مار کر اس کے پیسے جیب میں ڈال لیے. کوئی راستے میں جا رہا ہے، اچھی گھڑی نظر آئی، اس کی گھڑی کو چھین لیا. آج لوگ اتنا روب و دبدبا لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں راستے سے چلوں اور کسی کو بلاؤں، وہ میرے پاس آ جانا چاہیے، نہیں آئے گا تو میں اسے مار ڈالوں گا. دنیا ہے، دکھاؤ. کتنا دکھاؤ گے؟ کتنا سینہ چیر کر دکھاؤ گے؟ دنیا ہی میں تو دکھا رہے ہو نا. دکھاؤ، پرواہ نہیں ہے. جب مرو گے نا تب پتا چلے گا کہ ظلم ہم نے کیوں ہی کیا، ہم نے لوگوں پر اتیاچار کیوں کیا. یاد رکھ لو، یہ ظالمین کی موت اللہ دنیا ہی میں دکھا دے گا. غرض اصحاب کہف اندر پھنس گئے. اللہ
موت دے دی. اور کتنے سال سو گئے؟ 300 سال. ہے کوئی سائنٹسٹ، ہے کوئی چاند پر جانے والا کسی کو 300 سال سلا کر زندہ کر کے دکھائے؟ ہے کوئی دنیا میں کسی کے پاس اتنا پاور ہے جو 300 سال تک زندہ کر کے دکھائے؟ اور یہ رابط بنا کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بڑا توپ کا کام کر لیا. یاد رکھ، تو جس ہاتھوں سے رابط بنا رہا ہے، روبو بنا رہا ہے، اسے دماغ دینے والا بھی میرا اللہ ہے. تیرے دل و دماغ میں سوچ دینے والا بھی اللہ ہے. اصحاب کہف تو سو گئے، اندر کتا بھی رہ گیا، اور اس کے بعد 300 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال کا؟ 300 سال کا عرصہ گزرا تو علاقوں کے اندر ایک نیا بادشاہ آیا. جیسے ہی نیا بادشاہ آیا، اور بادشاہ اتنا نیک دل تھا جو ایک خدا کی عبادت کرنے والا، ایک خدا کی پرستش کرنے والا، اور لوگوں میں چل پھر کر دعوت دینے والا، اچھی سلطنت رکھنے والا، انصاف پسند، عدل پسند انسان تھا. جیسے ہی لوگوں کے اندر ایک برائی نظر آئی. کیا برائی؟ لوگوں نے سوال کیا، بادشاہ آپ ہمیں بتائیے مرنے کے بعد کیا گارنٹی ہے دوبارہ زندہ ہونے کی؟ مرنے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ مرنے کے بعد کیا بھروسہ ہے ہم زندہ ہوں گے؟ بادشاہ رونے لگے اور ایک رات میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. یا اللہ، یہ قوم نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا ہے، یا اللہ اس جواب کا حل تو تیرے ہی پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے، انسان کی گنجائش میں نہیں ہے. انسان کو موت آ جائے کچھ نہیں کر سکتا. انسان کو بیماری آ جائے شفا حاصل نہیں کر سکتا جب تک تو نہ چاہے. انسان کو پیر میں چوٹ لگ جائے شفا اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک تو نہ چاہے. انسان تو ایک محتاج ہے. کھانا ہونا تو کسی کی ضرورت بننا پڑے گا، کھانا ہونا پیسے دینا پڑے گا، ہوٹل میں جا کر سونا پڑے گا تو بیڈ بنانا پڑے گا، زمین پر سونا پڑے گا، چٹائی بچھانا پڑے گا. ہر پل پل میں، لمحے لمحے میں انسان محتاج ہے. یاد رکھو میرے بھائی، جیسے ہی 300 سال کا عرصہ گزرا تو اللہ نے ایک ایسا دور چلایا کہ غار میں سے چند چرواہوں نے ایک جگہ اپنا مقیم بنا لیا تھا، ایک جگہ ٹہرتے تھے. جیسے ہی وہ غار کو انہوں نے ڈھکلا، جسے 30-40 لوگ بھی ڈھکلنے سے قاصر تھے، یہ 2-3 لوگ مل کر ڈھکل دیے. دیکھتے ہیں کہ اندر سے نکلے کہ کہہ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان کو ایسا لگا 300 سال ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کل ہم بادشاہ کے اس ظلم سے بھاگے ہیں، دوسرے دن اٹھے. کب اٹھے ہیں؟ دوسرے دن اٹھے ہیں. ایسا محسوس کون کرا سکتا ہے؟ اللہ. کون کرا سکتا ہے؟ اللہ کرا سکتا ہے. تم کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کل ہی تو ہم بھاگے تھے. ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر اس غار کی طرف ایسے دیکھا. دیکھو اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، 300 سال کے بعد بھی اللہ موت دے کر اللہ پھر زندہ کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے. چیلنج مت کرو اللہ سے، چیلنج مت کرو اللہ سے. یہ مت سمجھو کہ میں بڑا توپ ہوں، میں بڑا یہ ہوں. لوگ آج خامخواہ کا فون یوز کرتے ہیں کہ ایک معمولی 20,000 کا فون آتا ہے، 15,000 کا فون میں اس کی ضروریات مکمل ہو جاتی ہے. نہیں، چسکا آئی فون یوز کروں گا، آئی فون 14 یوز کروں گا، میکس یوز کروں گا. ارے میرے بھائی، جس پیسے کو اللہ نے تجھے دیا ہے فضول خرچی کرے گا، اس پیسے کو ادھر ادھر میں ڈالے گا، یاد رکھ تجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اللہ پیسہ دے بھی رہا ہے تو اس کا حساب بھی لے گا.
آج نوجوانوں کو بڑا یہ ہے، مجھے یاد آ گیا تو کہہ بھی دیتا ہوں، آج اپنے آپ کو سنورنے کا بننے کا بڑا شوق ہے نوجوان، بڑا شوق ہے۔ آج جتنا ہماری مستورات سج سورتی نہیں، لڑکیاں جتنا سج سورتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، نہیں وہ پراپر جوتے پہننا، وہ پراپر پینٹ پہننا، اللہ حفاظت فرمائے۔ چند نوجوان مجھ جا کر کہہ رہے حضرت ہمیں فیئر اینڈ لولی بھی لگاتے ہیں، لڑکیوں کے کام نوجوان کرنے لگے۔ اسی لیے میرے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک زمانہ آئے گا مرد عورت کا لباس پہنے گا، عورت مرد کا لباس پہنے گی۔ نہیں ہو رہا ہے کیا عورت جینس پینٹ شرٹ پہن کر روڈوں میں نہیں جا رہی ہے، بے حیائی کے کپڑے پہن کر نہیں جا رہی ہے؟ آج کا مرد، آج کا جسے مرد آدمی کہتا ہے، عورتوں کی طرح ڈیزائنر کے ادھر کاٹ کر ادھر کاٹ کر لہنگا پہن کر راستوں میں نہیں پھر رہا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ آج کا نوجوان کہتا ہے، میں اس ایک نام بھی یاد آیا جسے آج کل نوجوان بڑا چاہ رہے ہیں۔ یہ الفاظ کیا کرنا، سیکھ کر آنا پڑتا ہے، معلوم کر کے آنا پڑتا ہے، تحقیق کر کے آنا پڑتا ہے۔ نوجوان ایسی ایسی کٹنگیں کراتے ہیں، وہ ایسا کرایا میں ایسا کراؤں گا، وہ ایسے کیا میں بھی ایسے کروں گا۔ ایک موسیقی کرنے والے چائنا کے اندر BTS کے نام سے بڑے مشہور ہیں، یہ چائنا کے پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر آ رہے ہیں۔ آج ہم نے ان کی بھی تحقیق کی کہ نوجوان ان کی طرح کٹنگیں کرا رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنی آنکھوں کی سرجری کرا رہے ہیں۔ جیسے ان کی آنکھیں ہیں میری بھی آنکھیں ایسی ہو جائے، جیسے ان کے چال ڈھال ہیں میری بھی حالت ویسی ہو جائے۔ اللہ نے جس حالت میں ہمیں بنایا ہے اس کا شکر منانا چاہیے، یہ نہیں کہ اوروں کے غیروں کے طریقوں کو جا کر اپنا طریقہ بنا لینا۔ غلط میں اپنے واقعے کی طرف چلتا ہوں۔ جیسے ہی یہ لوگ کو بھوک لگی اور جب ساتھیوں نے کہا تمہارے پاس تو پیسے ہیں، جاؤ کچھ کھانے کے لے کر لے آؤ، جیسے ہی گیا، جیسے ہی معلوم ہوا کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، جہاں بازاروں میں بت بکتے تھے آج وہاں پر بت نہیں بکتے، وہاں ایک اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، وہاں ایک اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی میرے عزیز، میرے محب، میرے یار، میرے دوست، جیسے ہی وہ گئے اور کچھ نان کھانے کے لیے گئے اور پیسے دیے تو وہ سکہ پکڑ کے دیکھتا ہے یہ کون سا سکہ لے کر آ گئے۔ وہ سکہ پکڑ کر دیکھتا ہے یہ کون سا سکہ لے کر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کل ایسا ہوا کہ بادشاہ ہمارا ظالم ہے، ہم بھاگے تھے ادھر سے، بھاگ کر غار میں چھپ گئے تھے اور چھپنے کے بعد دوسری دن اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد ہمیں بھوک لگی تو ہم یہاں پر آ گئے۔ تو کہتا ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا تھا کہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، ان کے زمانے میں ایک چند نیک لوگوں کی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی ایک جماعت تھی، وہ وہاں سے جا کر کہیں سی غار میں چھپ گئی تھی، کیا تم وہی قوم تو نہیں ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم وہ تو قوم نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ کا بادشاہ کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے اپنے بادشاہ کا نام بتایا اور اپنا سکہ دکھایا۔ تو کہہ رہے ہیں آپ وہی قوم ہے جو 300 سال پہلے مر چکے تھے، زندہ کیسے ہو گئے؟ جیسے پورے علاقے میں خبر پھیلی اور وہاں پر ایک کتا بھی بیٹھا ہوا تھا، یاد رکھو اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اس نے وہاں پر بیٹھ کر ان کی رکھوالی کی تھی۔ آج میرے بھائیوں جیسے ہی وہ خبر ملی سارا علاقہ کا علاقہ جمع ہو گیا، بادشاہ وہاں پر آ گیا، بادشاہ نے دریافت کیا پورا قصہ سناؤ۔ میں نے ایک چیز کو یہاں پر نہیں بولا جو شروع میں بولنا چاہیے تھا، جیسے ہی ایک وزیر کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان پر پتھر ڈال دو، وزیر نے ایک وہ نیک آدمی تھا، اس نے ایک تانبے کی کوئی چیز میں لکھا تھا اصحاب کہف کے چند نیک لوگ یہاں غار میں چھپ رہے ہیں، لکھ کر ایک صندوق میں چھپا دیا تھا۔ جیسے صندوق میں چھپایا اور چھپا کر رکھ دیا،
300 سال کے بعد وہاں کا جو بڑا بادشاہ، جو اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی پرستش کرنے والا، وہ جیسے صندوق کو کھولتا ہے، اس کو پورا پرنامہ ملا، اور ملنے کے بعد اس نے پڑھا تو کہنے لگا ہاں یہ وہی لوگ ہیں جو اصحاب کہف 300 سال پہلے مر چکے تھے، 300 سال کے بعد پھر زندہ ہوئے۔ اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، اللہ 300 سال کے بعد بھی اللہ زندہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ آج لوگ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، تجارت برابر نہیں ہوتی تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی، کیوں میری تجارت اچھی نہیں ہو رہی ہے، کیوں مجھے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوست یاد رکھو، اپنی تجارت صحیح کرنا ہے، زندگی میں فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑنا، اپنی تجارت کو حلال بنانا ہے، درست بنانا ہے، اپنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وہی حالات ہم پر برس رہے ہیں۔ نہیں برس رہے ہیں کیا بولو بھائی؟ نہیں برس رہے ہیں کیا بولو؟ دن بہ دن ظلم بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن ظلم اتنا بڑھ رہا ہے کہ مسلمان اللہ کے گھروں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ڈر رہے ہیں کچھ حق بات بولنے کے لیے، ڈر رہے ہیں کوئی صحیح بات بولنے کے لیے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میرا گلا آج بڑا درد کر رہا ہے، اس لیے کہ 2 دن سے مجھے بخار ہے۔ میں دوسروں کو بٹھانے والا تھا، میں دوسروں کو بیان کے لیے بلانے والا تھا، لیکن کیا کروں، بیان ایسا ہے تو ہفتے بھر میں ایک مرتبہ بریانی کھاتے ہیں، آدمی بریانی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا گلا، میرا پیر ٹوٹ گیا تھا، میں بیان نہیں چھوڑا، میرا گلا ہی پھنسا ہوا ہے، میں بیان کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں بیمار ہو جاؤں گا تب بھی جمعہ کا بیان نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ بعض حضرات علماء ہوتے ہیں کچھ عذر کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے خاندان میں کیا ہے، جمعہ ہمارے ہاتھ سے چھوڑی نہیں جاتی۔ غرض ایک واقعہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عرب کے زمانے میں ایک بڑا بادشاہ تھا، عرب کے زمانے میں ایک بڑا بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں یہ واقعات میں کیوں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں بول رہا ہوں سمجھ جائیں۔ ظالم بادشاہ ہے یہاں، ہے یا نہیں؟ سمجھ جائیں، نہیں ہے تو سمجھ جائیں، ہے تو تب بھی سمجھ جائیں کیوں کہہ رہا ہوں میں۔ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے رعایا پر زیادہ اپنا سکہ چلایا ہوا تھا، ہر طرف اس کا ہی روب و دبدبا تھا۔ کوئی آتا اسے مار ڈالتا، کوئی اندر غلام کی حالت میں رہتا اسے آزاد کر دیتا۔ عرب کے اس دور میں یہ بادشاہ کا نام کتابوں میں لکھا ہے، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ ایک وقت آیا کہ اسی طرح اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرا جو وزیر ہے اسے بلا کر لے کر آؤ۔ غلام ڈر کے مارے سسکتا ہوا، گھبراتا ہوا گیا کس کے پاس؟ وزیر کے پاس گیا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ وہ ڈرتا ہوا فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ وزیر کوئی مالدار نہیں تھا، پیسے والا نہیں تھا، شہرت والا نہیں تھا، معمولی سا نوکری کرنے والا بادشاہ کے پاس ایک کم پیسوں میں نوکری کرنے والا تھا، جو ایک اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا کہ کہا میں ایک تمہیں بیل دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ بیل دے رہا ہوں۔ میں 10 دن کے بعد میں اس بیل کو پھر میرے پاس منگوا لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ جس کا ویٹ اور اس کا کھانا پینا جیسے اب ہے، 10 دن کے بعد بھی اس کا اسی حالت میں میرے پاس آمد ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے قرض دے ڈالو بھائی، میں 10 دن میں لوٹا دوں۔ جب 10واں دن آتا فون کرتی، دے دو تم بھائی، یہ 10 تاریخ نہیں، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو لے۔ لوگ قرض میں اتنا شکار ہو گئے، اتنی شکار ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے، 1 روپیہ تو دور کی بات،
ہزاروں کا لاکھوں کا قرض لے کر بھاگ رہے ہیں اور لوگوں کو ان پر اعتماد ہے. آج بہت سارے ایپ چل رہے نہیں، گولڈن ایپ، وہ کیا فلاں ایپ، اتنے ڈالو تو آپ کو مہینہ اتنا ارن ہوگا. اور یہ بٹ کوائن کا بھی بہت چل رہا ہے آج کل، وہ تاریں اوپر نیچے ہوتی ہیں، نوجوان کما رہے ہیں. بٹ کوائن اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، بٹ کوائن اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. کئی سارے علماء نے حرام قرار دیا ہے، یہ حرام پیسہ ہے، درستی نہیں ہے. لوگ کما رہے نہیں حضرت کیا بھی نہیں حضرت کیا بھی نہیں، اس کا حل نکل جاتا. آج کل دشواری ہو گئی ہے کہ پہچان میں نہیں آ رہے کہ کس کا کھانا کھائیں کس کا کھانا نہ کھائیں، کس کا پانی پیئے کس کا پانی نہ پیئے. آج کل اتنا ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہا ہے، لوگ کچھ آپ مل گیا، لوگ لوڈو کھیلتے ہیں. کیا کھیلتے ہیں؟ لوڈو کھیلتے ہیں. زوپی کا نکل گیا، فلاں کا نکل گیا، کیا کیا کی نکل رہا ہے. لوگ پیسے کما رہے ہیں. اتنے حرام طریقے، اتنے ناجائز طریقے ہمارے علاقے کے اندر عام ہو رہی ہیں. یاد رکھ لو، تم دنیا کے اندر کھلا لو گے، بچ جاؤ گے، اللہ کے پاس تمہاری بڑی پکڑ ہوگی. تو واقعہ ایسا چلا کہ وزیر اس بیل کو لے کر چلا گیا اور پریشان تھا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اگر اس کا موٹاپا زیادہ ہو گیا تب بھی مار کھاؤں گا یا مارا جاؤں گا، اگر کم ہو گیا تب بھی مارا جاؤں گا اور مر جاؤں گا. وہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مشورہ کرنے کے لیے گئے. ان بوڑھے میاں نے کہا، ارے بھائی کیا بڑے پریشان نظر آتے ہو، کیا بیل فروخت کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بادشاہ نے مجھے 10 دن کی رکھوالی کے لیے بھیجا ہے، اور بادشاہ کا ایک قانون ہے، ایک شرط ہے، جس طرح انہیں نے مجھے بیل دی ہے اور میں 10 دن کے بعد اسی طریقے سے ان کی بیل کو لوٹاؤں، اس کے اندر کچھ کمی نہ ہو. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آج کون بڑے لوگوں کی بات مانتے ہیں؟ ذرا سا جیب میں 500 روپے کیا آ گئے، اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھنے لگتے ہیں. ذرا چیٹیاں ڈالنا شروع ہو گئے، قربہ ڈالنا شروع ہو گئے، ذرا مہینے کو 1 لاکھ کی چیٹی ڈال رہے، 1.5 لاکھ کی چیٹی ڈال رہے، اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھ جاتے ہیں. اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے، اپنے باپ کو عزت نہیں دیتے، اپنی ماں کو عزت نہیں دیتے. ہو رہا ہے آج چیٹیاں ڈالتے ہیں، آج ڈال کر جیسے مہینے کو ان کی چیٹی اٹھ جاتی ہے، اپنے آپ کو بڑا کروڑوں پتی سمجھ جاتے ہیں. اماں کا بھی خیال نہیں آتا، باپ کا بھی خیال نہیں آتا. چھوڑو بھئی، ابا اشنا بعد میں دیکھیں گے، اماں اشنا بعد میں دیکھیں گے. جن کی زندگی میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کون وہ دوست یار ٹائم پاس کرنے والے، ان کے اوپر یہ پیسے لوٹاتے ہیں. تو لہذا انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو، ایک مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس بات کا خیال رکھنا، جب دوپہر تک چارہ تم ڈالو گے، رات میں مت ڈالنا. رات میں اس بیل کے سامنے چھری کو رکھ دینا. کیا رکھ دینا؟ چاقو کو سامنے رکھ دینا. 10 دن تک سلسلہ چلتا رہا. جیسے بادشاہ کے پاس اس بیل کو پیش کیا، بادشاہ حیران ہو گیا. جیسے میں نے تم کو دیا ہے اسی حالت میں تم لوٹا رہے ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دینا چاہیے. اگر کوئی مومن بھائی کو ملا رہے ہیں، جھوٹ بولنا پڑے، بولنا جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں. فون پکڑ کر کہاں ہی بھی 5 منٹ میں آ رہا ہوں، شیواجی نگر میں حقیق بولتی 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بول رہے نہیں. آج کل فون آج کل اتنا جھوٹا بنا دیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. گھر میں رہ کر بولتے ہیں میں PNT میں ہوں، گھر میں رہ کر بولتے ہیں نہیں بھائی میں ابھی تمہارے گھر کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ کے لیے جھوٹ بولنا کم کریں. اللہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہی ہوئی باتوں پر ساری زندگانی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کیوں کی، کیا وجہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کیوں کی اور کس وجوہات میں کی، اور طالوت اور جالوت کا کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، اور 3
بھائی جو ہمراہ تھے ان کے اندر کیا کیا مسائل پیش آئے، کیا کیا قربانی آئیں، انشاءاللہ ان تینوں واقعات کو انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بولو بھائی آمین۔ اللہ ان حالات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں آج کہہ رہا ہوں سمجھ جائیں، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، زمانہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ ہر جگہ ایسی جگہ سے جانے سے بچیں جہاں پر ہمارا ایمان کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، ایک سوال آیا میرے پاس، کیا حضرت لوگ دیپاولی میں پٹاخے اڑاتے ہیں کہ ہمیں بھی پٹاخے اڑاتے کیا حضرت؟ میں نے کہا کہ بھائی وہ تو ان لوگوں کی عید ہے، لوگ اسلام کے بارے میں سوال نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ من تشبہ بقوم فہو من، تم جس قوم کی مشابہت کرو گے، تم جس قوم کے فالوور بنو گے، قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے حدیث ہی پیش کر دی، اب اس کا جواب ہی یہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ اور دوسرے مذہبوں میں جا کر مداخلت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اللہ کے لیے مت کرے میرے بھائی، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اوروں کی عیدوں کو جا کر اگر وہ ہماری عید کو آئے تو ہم ان کا استقبال کریں، کچھ کھلائیں پلائیں، لیکن ہمارا اسلام کی اجازت نہیں دیتا ہم ان کی جا کر دیپاولی میں پٹاخے اڑا رہے ہیں۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے لوگ جن کو ہارٹ کا مرض ہوتا ہے، جن کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے، اور کیا کیا بیماری ہوتی ہے، دل کی گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے، وہ پٹاخے کی آواز سنیں تو بیچارے نیند سے نہیں اٹھتے۔ بہت ساری علاقے سے شکایتیں آئیں، اگر بولنا شروع کروں تو اور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ بہت سارے نوجوان ہمارے بچوں نے گھروں کے پاس جا کر پٹاخے سلگا کر ستائے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کرے، کسی کو تکلیف دینا ہمارا اسلام نہیں سکھاتا۔ ہمارا اسلام کا مقصد ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہی ہوئی باتوں پر ساری زندگانی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔